السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ معزز ناظرین و سامعین، اصحاب الشمال کا بائیں والوں کا ذکر جاری اور ساری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ثم انکم ایہا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہوں، الضالون پھر تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والو، یا اے جھٹلانے والو اور گمراہو، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ثم انکم ایہا الضالون المکذبون، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہوں یا اے گمراہوں اور جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں زقوم درخت ضرور کھانا ہوگا، فمالئون منها البطون، اور پھر تم اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور اوپر سے تم کھولتا ہوا پانی بھی پیو گے، فشاربون شرب الہیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پھر تم بیمار پیاسے اونٹ کی طرح سے پانی پیو گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، قیامت کے دن یہی ان بائیں والوں کی مہمانی ہوگی، قیامت کے دن یہی ان بائیں والوں کی اصحاب الشمال کی میزبانی ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام اولین اور تمام آخرین، پہلے اور بعد کے تمام لوگ، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے جس کا وقت مقرر ہے، یعنی میدان محشر میں سب کے سب جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر اس جمع کے بعد، اکٹھا ہونے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ثم انکم ایہا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہوں، الضالون اے الضالون عن الہدی، ہدایت کو چھوڑ کر، راہ ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت و غوایت کی راہ کو اختیار کرنے والوں، المکذبون بالقرآن، قرآن کی تکذیب کرنے والوں۔ یہ بھی کہا کہ ایہا الضالون، ثم انکم ایہا الضالون، الضالون ای ضلالہم عن الہدی، المکذبون ای تکذیبہم بالحق، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت اختیار کرنے والوں، راہ ہدایت کو ترک کر کے صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنانے والوں، المکذبون قیامت کی تکذیب کرنے والوں، اللہ کو جھٹلانے والوں، اس کے رسول کو جھٹلانے والوں، یا قرآن کی تکذیب کرنے والوں، سب مراد ہے۔ ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں زقوم درخت ضرور کھانا ہوگا، زقوم یعنی چھوہڑ کا درخت ضرور کھانا ہوگا۔ یہ زقوم، یہ جو شجر من زقوم کہا، زقوم درخت کھانا ہوگا،
یہ زقوم یہ من شجر النار ہے، یہ جہنم کا درخت ہے، اور یہ جہنم میں یہ درخت پیدا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا ہے کہ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو درخت ہے زقوم کا درخت، یہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا، جہنم کی جڑ سے پیدا ہوگا، یا جہنم کی تہ سے پیدا ہوگا۔ شجر لآکلون من شجر من زقوم، تو زقوم یہ من شجر نار ہے، جہنم کے درختوں میں سے جہنم کا یہ درخت ہے، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تخرج فی اصل الجحیم، اور آگے فرمایا کہ طلعوها کأنہا رؤوس الشیاطین، کأنہا رؤوس الشیاطین، کہ اس کے جو پھل یا شگوفے ہوں گے یا اس کے جو خوشے ہوں گے شیاطین کے سروں کے مانند ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زقوم کا جو زقوم درخت کا یہ کھانا یہ کھانے میں پیش کیا جائے گا جہنمیوں کے لیے۔ اور زقوم میں نے جیسا کہ کہا کہ من شجر نار ہے، اور یہ سخت کڑوا ہے یا کثیر الشوکہ بھی ہے، اور یہ خاردار درخت ہے، کثیر الشوکہ، اور شدید المرارہ، یعنی جس کا مزہ انتہائی پہلے تلخ یا کڑوا ہوگا۔ لآکلون من شجر من زقوم، اور جو نہایت ہی بدنما بھی ہوگا اور بدمزہ بھی ہوگا اور بدبودار بھی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ فمالئون منها البطون، اور اسی سے زقوم درخت سے، تھوہر کے درخت سے تم اپنے پیٹ کو بھرو گے۔ دنیا کے اندر بڑے متنعمین تھے، جیسا کہ اللہ نے اس سے پہلی آیت میں ذکر کیا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے تم عیش پرستی میں مبتلا تھے، متنعمین تھے، مترفین تھے۔ اب اس کا جہنم میں تمہیں کھانے کے لیے جو پیش کیا جائے گا وہ زقوم درخت ہوگا، تھوہر درخت ہوگا، اور اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت کو ترک کر کے راہ ضلالت و غوایت کے راستے کو اختیار کرنے والوں اور مکذبون قیامت کی تکذیب کرنے والوں یا اللہ اور اس کے رسول کے جھٹلانے والوں کے لیے جہنم میں جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ زقوم کا پھل ہوگا، جو انتہائی بدبودار اور بدمزہ ہوگا اور بدنما بھی ہوگا۔ اور جہنمی شدت بھوک کی وجہ سے فمالئون منها البطون، اپنا پیٹ بھریں گے، یعنی شدت بھوک کی وجہ سے وہ جہنمی کھاتے چلے جائیں گے، اور جب اپنا پیٹ بھر لیں گے تو پھر اسے پیاس لگے گی، جہنمی پیاس محسوس کریں گے۔ جس طرح سے دنیا میں جب انسان کھاتا ہے، آکل فی دنیا میں کھانے والا انسان جب کھاتا ہے تو پھر اسے وہ محتاج الی الماء ہوتا ہے، پانی کی اسے ضرورت ہوتی ہے، پیاس وہ محسوس کرتا ہے پھر پیتا ہے۔ تو اسی طرح سے جہنمی شدت بھوک کی وجہ سے تھوہر کا درخت، زقوم درخت کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، اپنا پیٹ بھریں گے، اور پھر اس کے بعد جب پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو اپنے پیاس کو بجھانے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی، فشاربون علیہ من الحمیم، اسے کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر فرمایا ہے، 26واں پارہ ہے قرآن کا، کہ سقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، جب وہ کھولتا ہوا پانی پیے گا تو وہ کھولتا ہوا پانی ان کی اتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اسے کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی
وہ پئیں گے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے پانی پینے کی جو کیفیت ہوگی، جہنمی کس طرح سے پانی پئیں گے، وہ صفت اللہ نے بیان کی، فشاربون شرب الہیم، فشاربون شرب الہیم، کہ اہل جہنم یا یہ ضالون اور مکذبون یا اصحاب الشمال، بائیں والے لوگ، جہنمی بیمار اونٹ کی الہیم کہتے ہیں، پہلے الہیم کا معنی سمجھتے ہیں، سخت پیاس والے اونٹ کو ہیم کہا جاتا ہے۔ الہیم کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے الابل ہی الابل العطشہ التی تشرب ولا تروی، یعنی وہ پیاسا اونٹ جو پانی پیے لیکن وہ پانی اس کو سیراب نہ کر سکے یا وہ سیراب نہ ہو پائے، اس کو کہتے ہیں۔ تو جہنمی جو ہے جہنم میں پانی پئیں گے لیکن وہ سیراب نہیں ہو سکیں گے۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بیمار پیاسے اونٹ کی طرح سے وہ پانی پئیں گے، یا یہ بھی معنی ہے کہ یعنی ایسا اونٹ جس کو پیاس کی بیماری لگی ہو، جس کو پیاس کی بیماری لگ جائے، تو جس اونٹ کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے پانی پینے کی، پیاس کی بیماری، تو پھر وہ اونٹ جو ہے اہل عرب کے یہاں معروف ہے کہ وہ اونٹ پھر وہ پانی چوستا جاتا ہے، پیتا جاتا ہے، لیکن وہ سیراب نہیں ہو پاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، وہ اونٹ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جہنمی پانی پئیں گے جہنم میں، کھولتے ہوئے اپنی بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے تھوہر کا کھانا کھائیں گے، جبراً ان کو کھلایا جائے گا، اور پھر وہ پیاس جب محسوس کریں گے تو کھولتا ہوا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، جس سے وہ سیراب نہیں ہو سکیں گے۔ اور تو اللہ نے جہنمیوں کی پانی پینے کی کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اور الہیم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جیسے ریت جو ہے مٹی کا جو ریت ہوتا ہے نا، مٹی کی جو ریت ہوتی ہے، وہ ریت پر اگر آپ مٹی کی ریت پر اگر آپ پانی ڈالتے چلے جائیں تو وہ پانی جو ہے اس میں مٹی کے اندر، ریت والی مٹی میں جذب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ریتیلی مٹی جو ہے وہ پانی پیتی چلی جائے گی، پانی کو پیتی جائے گی، اور اوپر پانی کا کوئی آثار یا اثر جو ہے کوئی نشان نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے جہنمی پانی پیتے جائیں گے لیکن وہ سیراب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ھذا نزولہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن، یوم الدین یعنی یوم الجزا والسزا، یعنی سزا اور جزا کے دن، قیامت کے دن، نزولہم ھذا نزولہم، یہ ان کی مہمانی ہوگی یا میزبانی ہوگی۔ مفسرین نے ترجمہ کیا اس کا، ھذا نزولہم یعنی الضیافہ الاولیہ التی تقدم للضیف، یعنی وہ کھانا، الضیافہ پہلی مہمان نوازی جو مہمان کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یا الوجبہ الاولیہ او الوجبۃ الاولی التی تقدم للضیف، مہمان کے لیے جو پہلا خوراک یا کھانا پیش کیا جاتا ہے ہلکا پھلکا، یعنی ہمارے یہاں جو مہمان آتے ہیں تو مہمان کی آمد پر جو فوراً اسے پیش کیا جاتا ہے کھانا، جو چیز پیش کی جاتی ہے، یعنی ہلکا پھلکا ہلکی پھلکی چیز پیش کی جاتی ہے، پانی پیش کر دیا گیا، بسکٹ یا اس طرح سے ہلکی پھلکی جو چیز ہوتی ہے، بھوجا وغیرہ، اس طرح سے کوئی چیز پیش کر دی جاتی ہے، ہلکی پھلکی چیز، اور پھر بعد میں پرتکلف کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ھذا نزولہم یوم الدین، یہ ان کی میزبانی ہوگی، یعنی اہل شمال کے لیے، اصحاب الشمال کے لیے، بائیں والوں کے لیے یہ مہمانی ہوگی قیامت کے دن، جزا اور سزا کے دن۔ یہ در حقیقت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابتدائی طور پر جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ابتدا میں انہیں یہ چیز پیش کی جائے گی، یہ کھانے پیش کیے جائیں گے، گرم پانی پیش کیا جائے گا، یا تھوہر کا درخت پیش کیا جائے گا، اور جب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو ان کو جہنم میں، یعنی جہنم میں جو آگ کی جو اسے عذاب دیا جائے گا، عذاب کی جو ابتدائی جو کیفیت ہوگی اس کو اللہ نے بیان کیا، اور بعد میں جب جہنمی جہنم میں
ہمیشہ رہیں گے تو عذاب کی شدت کا عالم کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی میزبانی یا مہمانی کہہ لے ہوگی قیامت کے دن۔ لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، ان کی مہمانی کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کے لیے فردوس بری کے باغات مہمانی کے طور پر ہوں گے۔ وہاں اللہ نے ایمان والوں کے لیے ذکر کیا۔ یہاں اللہ نے کہا ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی قیامت کے دن، یوم جزا اور سزا کے دن جہنمیوں کے لیے، اہل جہنم کے لیے یا اصحاب الشمال کی میزبانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، تو کیا تم اس کی تصدیق نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم اس کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم ہماری اس بات پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، نحن خلقناکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم ای اوجدناکم من العدم، ہم نے تم کو عدم سے وجود بخشا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو عدم سے وجود بخشا، فلولا، تم کچھ نہیں تھے، فلولا تصدقون، تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ مانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کفار قریش، کفار مکہ جو باعث بعد الموت کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کے منکر تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور دلیل، اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کو لاجواب کرنے کے لیے اور قیامت کے وقوع کی اور دوبارہ انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تم کو عدم سے وجود بخشا، تم کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تو پہلی بار پیدا کرنا، یعنی جو ذات پہلی پیدائش پر، پہلی بار پیدا کرنے پر قادر تھی، تو پھر وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ جبکہ دوبارہ پیدا کرنا یہ آسان ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا گرا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بلکہ آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں کہا ہے کہ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا، وہو اہون علیہ، اور اس کے لیے یہ بات آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہا أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ منکرین قیامت جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی میں گل اور سڑ جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اور یہ منکرین قیامت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حجت کرتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے مثال بیان کرتے ہیں، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی ذات نے پھر قل یحییہا، اس کو وہی ذات پھر دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پیدا کو بکل خلق علیم، ہر طرح کی پیدائش کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کے منکر کو بطور دلیل، قیامت کے منکر تھے، قیامت کی تکذیب کرتے تھے، ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا،
فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، کیا تم اس کی تصدیق نہیں کرتے یا ہماری بات پر یقین نہیں کرتے؟ تو اور اس کے بعد فرمائے کہ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا ما تمنون، جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ انسان اپنی بیوی سے مباشرت کے ذریعے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تم اپنی بیوی سے مباشرت کے ذریعے اس کے رحم کے اندر جو منی پہنچاتے ہو یا منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، افرأیتم ما تمنون، منی کا قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ، کیا تم نے اسے پیدا کیا؟ کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اسے پیدا کرنے والے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یا ہم اسے پیدا کرنے والے؟ یہ بھی معنی ہے کہ وہ جو نطفہ ہے جو تم مادر رحم کے اندر ٹپکاتے ہو، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے؟ یا اس نطفے کے ذریعے سے مکمل انسان پیدا کرنا، اور اس نطفے کو مختلف تخلیقی مراحل سے گزار کر کے ایک زندہ اور خوبصورت انسان رحم مادر سے، شکم مادر سے باہر کر دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس نے؟ اس میں تمہارا عمل دخل ہے؟ اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ، یہ اللہ ہی تبارک۔ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو؟ یعنی مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے یہ واضح کر دینا چاہ رہے کہ جو ذات تمہیں اس طرح سے تمہیں تخلیقی مراحل سے گزار کر مکمل انسان، زندہ انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ مرنے کے بعد بھی تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے کو پیدا کیا، پھر نطفے سے اللہ تعالیٰ نے علقہ خون منجمد بنا دیا، پھر مضغہ بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس سے مکمل زندہ انسان بنا کر رحم مادر کے ذریعے سے تمہیں دنیا میں وجود بخشا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم ہماری بات پر کیوں ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا۔ علیکم نہیں فرمایا اللہ نے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہم سب کو حتمی مرنا ہے، اور موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجل رکھ دیا ہے، ایک مدت مقرر کر دی ہے، وقت مقرر کر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو اس میں ایک لمحے کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہے۔ کس بات سے عاجز نہیں ہے؟ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہاری صورتوں کو بدل کر کے، ہم تمہاری صورتیں بدل دیں، صورتیں بدل کر کے وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں، ایسی شکل میں پیدا کر دیں، فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس بات سے عاجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں ہلاک کر کے، تمہیں برباد کر کے تمہاری جگہ تمہارے جیسے دوسروں کو لے آئے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر کے تمہیں دوسری صورتوں میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا تمہیں صورتوں میں، تمہیں خنزیروں یا قرد بندروں کی شکل میں بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بات یہ اس لیے جب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ،
جب تم اپنی پہلی پیدائش سے کو اچھی طرح جانتے ہو، جب تم نے اپنی اپنی پہلی پیدائش سے النشأۃ الاولی الخلق الاول، یعنی پہلی پیدائش کو جب تم پہلی پیدائش سے اچھی طرح باخبر ہو، فلولا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، پھر تم سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب تمہیں اچھی طرح سے اپنی پہلی پیدائش معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عدم سے وجود بخشا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بات آسان ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو پیدا کرنا یہ بالکل آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے ان آیات میں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو قیامت کے منکر تھے، بعض بعد الموت کی تکذیب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جب گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جو ذات پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس کے لیے یہ بات دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم، قرآن سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بدعمكم تستمر دعوتنا.